नामदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दिया वो स्पेशल इसलिए है कि आज अचानक गुज़रते हुए बाज़ार में से खरबूजे पर नज़र पड़ी। तो चूँकि खरबूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेवरेट फल भी है और इसके फेवरेट होने की वजह भी है कि इसके अंदर जो कुछ अल्लाह ने रखा हुआ है ये किसी और फल के अंदर मौजूद नहीं। अब जब हम इसके मिज़ाज की बात करते हैं तो इसका मिज़ाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर्म तर तरतीब दिया, यानी ये हरारत को पैदा करने के साथ साथ इंसान के जिस्म से ख़ारिज करने का भी सबब बनता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि ये गदूद नाकला को एक्टिव करने का सबब बनता है। गदूद नाकला वो गुदद हैं जिगर से मुतल्लिक, क्योंकि जिगर के अल्लाह पाक ने दो हिस्से तरतीब दिए हुए हैं जो कि मैं बाकी वीडियोस के अंदर किसी किसी जगह मैं एक्सप्लेन करता रहता हूं, लेकिन अब फिर मैं कर देता हूं कि दो चीज़ें हैं, गदूद जाज़बा और गदूद नाकला। गदूद जाज़बा का काम होता है हरारत को पैदा करने के साथ साथ स्टॉप करना, और गदूद नाकला का काम होता है हरारत को पैदा करने के साथ साथ ख़ारिज करना। अब जैसे आप देसी मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं तो वो गदूद जाज़बा के साथ ताल्लुक़ है, वो हरारत को पैदा करने के साथ साथ स्टॉक करेगी। अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो तब भी ऐसा ही होगा कि हरारत को पैदा करने के साथ साथ स्टॉक किया जाएगा। इसी तरह अल्लाह ने हर चीज़ का सिस्टम तरतीब दिया, उसका मिजाज तरतीब दिया, उसके इस्तेमाल करने की जगह का तयन भी फरमा दिया मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और वो भी इतने अरसा पहले कि जब हम शायद ज़मीन पे अभी तक कुछ चीज़ तरतीब भी ना पाई थी, तो तब से अल्लाह ने ये सारा कानून तरतीब दे दिया। हम नाकाम क्यों होते हैं? हम नाकाम इसलिए होते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को समझे बिना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर मकसद के तरतीब नहीं फरमाई। अब जैसे मिसाल के तौर पे माल्टा है, उसका इस्तेमाल मैं जब से हकीम बना हूँ मैंने 6 दफ़ा 7 दफ़ा मैंने माल्टे का इस्तेमाल किया, उसके बाद माल्टे का इस्तेमाल मैं आज तक नहीं किया। लोग कहते हैं इसके अंदर वाफिर मिक़दार में विटामिन सी मौजूद है, जबकि विटामिन सी इंसान के खून को गाढ़े करने का सबब बनती है, और तेज़ाबियत और बवासीर और फिर रसौलियाँ और फिर पेप्टिकल अल्सर और फिर ये सारे मसाइल इधर से ही जन्म लेते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो बनाया हुआ निज़ाम है, जो खटास है, जो खट्टी चीज़ है, वो मर्द के लिए ज़हर कातिल है। औरत भी उसको एक हद तक इस्तेमाल कर सकती है, एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अब इसी तरह जो खरबूज़ा है, इसका इस्तेमाल मैंने 18 साल से इस्तेमाल तो मैं पहले भी करता था, लेकिन हकीम बनने से पहले इसके बारे में इतनी आगाही हासिल नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं मुआलिज बना, और मुआलिज बनने के बाद आज तक जो कुछ मैंने देखा वो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि उसकी वजह ये है कि खरबूजे के अंदर खून को पतला रखने की सलाहियत है, और ये खून के अंदर ऐसी कंडीशन पैदा करता है कि ना तो ये एक्स्ट्रा हरारत को जिस्म के अंदर रुकने देता है और ना ही जिस्म के अंदर ठंड को बढ़ने देता है। तो ये कैफियत इंसान के अंदर रतूबात को पैदा करने का बायस बनती है, जहाँ इंसान की सेहत काबिल रश्क होना शुरू हो जाती है और इंसान के चेहरे का कलर इंतहाई शाइन होना शुरू हो जाता है और जाज़्बे नज़र इंसान आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये बनती है कि इसने खून को साफ़ करते रहना है और किडनी को एक्टिव रखना है। जब किडनी एक्टिव रहेंगी, जब आपका जिगर एक्टिव रहेगा, तो यकीनन कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके खून के अंदर नहीं रुक पाएगी, और जब कोई चीज़ खून के अंदर नहीं रुक पाएगी तो फिर उससे मुतल्लिक मसाइल का सामना आपको कैसे करना पड़ सकता है। हमारे बीमार होने के पीछे जो चीज़ काम करती है वो हमारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल है जो हमें रोज़मर्रा की रूटीन में नहीं करना चाहिए, और हकीकत में उन चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। जब हम ज़्यादा करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। अब हम खरबूजे को किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक समझने की बात है। खरबूजे का इस्तेमाल हम एसिडिटी की तमाम हालतों के अंदर कर सकते हैं और इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके साथ साथ जब इंसान किडनी फेलियर की तरफ जाता है, गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, क्रिएटिनाइन या ब्लड यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ऐसी हालत में ऊँटनी का दूध और खरबूजा ये किसी नेमत से कम नहीं। अगर इन दोनों का इस्तेमाल करवाया जाए दिन के अंदर पेशेंट को, तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई बेहतरीन नताइज इंसान के सामने होंगे। एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ खरबूजा खाएंगे तो उसके साथ साथ जो मर्ज़ी आप खाते चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है।
اگر آپ کے جسم کے اندر پوائزن موجود ہے اور آپ خربوزے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر آپ کو ان تمام نیگیٹو چیزوں کا استعمال ترک کرنا ہوگا جو چیزیں آپ کی پرابلم کو پیدا کرنے کا سبب بنی، جن چیزوں نے آپ کی بیماری کو بڑھا دیا اور جن چیزوں نے آپ کے اندر مسائل پیدا کیے، وہ تمام چیزوں کا ترک کرنا ضروری ہے، ورنہ صرف ایک خربوزے سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ ہاں، خربوزے سے فائدہ اٹھانا تبھی ممکن ہوگا کہ جب انسان دوسری چیزوں کو ترک کر کے تو صرف خربوزے کا استعمال کرنا شروع کر دے، کہ اس کو جب بھی بھوک لگے وہ پیٹ بھر کے خربوزے کا استعمال کرے۔ لیکن اس میں سب سے جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پھیکا خربوزہ ہے اس کا استعمال منع ہے، اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے خوش ذائقہ چیزیں کھانے کے لیے پیدا فرمایا، پکی ہوئی چیزیں کھانے کے لیے پیدا فرمایا، مزیدار چیزیں کھانے کے لیے پیدا فرمایا، اور ایسی حالت میں کہ جب آپ کو ایک مٹھاس کی ضرورت ہے، ایک ذائقے کی ضرورت ہے، اس وقت میں اگر آپ پھیکا خربوزہ کھاتے ہو تو وہ آپ کے سٹمک کے لیے الٹا بوجھ کا باعث بن جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے زندگی کو بہتر بنانے میں آپ کی ہیلپ کرے۔ اگر ہم طبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اس کا استعمال ہم کہاں کہاں کر سکتے ہیں، اس کا کچھ میں مثالیں تو آپ کو دے چکا ہوں، لیکن یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے یہ تقطیر البول ہے، اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے سوزاک کی کیفیت ہے اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے گلے کی خراش ہے اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، خشکی سے اور گرمی سے پیدا ہونے والے جتنے مسائل ہوتے ہیں اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گردہ سنگ گردہ مثانہ یعنی گردے مثانے کی جو پتھریاں ہیں اس کو تحلیل کرنے کا بھی یہ سبب بنتا ہے۔ یہ تو ہے طبی پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کے علاوہ اگر ہم سائنس کے نقطہ نظر دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے جو سائنس نے اس کو دریافت کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے دوست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خربوزہ تو صرف پانی ہوتا ہے، اس سے کیا بنتا ہے، اس سے کوئی پیٹ تو نہیں بھرے گا۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ خربوزہ سمپل ایک پانی ہے، ایک واٹر کی صورت رکھتا ہے اور بڑا لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور بھوک لگتی ہے، جلدی بھوک لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ خربوزہ آپ کے اندر سے گندے مواد کو چھانٹنے کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ اس کو بار بار استعمال کریں گے، پیٹ بھر کے استعمال کریں گے، تو اس کو کچھ ٹائم کے چونکہ آتا ہی ہمارے پاس کچھ وقت کے لیے ہے، یہ زیادہ وقت کے لیے نہیں آتا۔ اس کا استعمال صرف شوگر ٹائپ 1 کے جو مریض ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے میلن کا، لیکن حقیقت میں جو ٹائپ 2 کے مریض ہیں جن کو شوگر ٹائپ 2 کا مسئلہ ہے وہ خربوزہ آنکھیں بند کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کیلوریز 64% موجود ہے۔ اب اندازہ لگائیں خربوزے کے اندر 64% کیلوریز موجود ہے۔ کاربوہائیڈریٹ 16% کے قریب موجود ہے، 16 گرام کے قریب، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خاصی مقدار بنتی ہے۔ اس میں پروٹین، اس میں فیٹ، اس میں وٹامن کے، اس میں وٹامن سی، اور فیٹ اس میں 0 ہے، اور اس کے اندر پوٹاشیم اور میگنیشیم کی بھی مقدار موجود ہے، جو کہ ساری کی ساری انسان کے جسم کو بہترین رکھنے کے لیے، فٹ رکھنے کے لیے زبردست قسم کی چیزیں ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خربوزے کو صرف ہم لوگ صرف اسی صورت میں استعمال کرتے ہیں کہ ذائقے کے طور پہ اور مزے کے طور پہ، اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ خربوزے کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اگر پورے سیزن کے اندر انسان خربوزہ استعمال کرتا رہے اور زیادہ مقدار میں استعمال کرے، پورا سال اس کے کڈنی میں سٹون پیدا نہیں ہوں گے، اس کے پتے میں پتھری پیدا نہیں ہوگی، اس کے رسولیوں کا مسئلہ نہیں بنے گا، یہ سارے مسائل اس کے سامنے نہیں آئیں گے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، اس میں وٹامن سی اور وٹامن کے۔ وٹامن سی کے بارے میں چونکہ میں نے آپ کو پہلے اسی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کیا کہ مالٹے کے اندر وٹامن سی موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ مالٹے کا وٹامن سی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خربوزے کے اندر جو وٹامن سی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ وہ 5-5 کلو اٹھا کے ختم کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں پہ خربوزہ اگر فقط کھایا جائے گا تو ایک آدھا دانہ کھایا جائے گا، اس سے زیادہ خربوزہ نہیں کھایا جائے گا۔ حقیقت میں یہ ہونا چاہیے کہ جتنی مقدار میں مالٹے کا استعمال ہوتا ہے اس سے ڈبل مقدار میں انسان کو خربوزے کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن بس کیا کہیں کہ علم کی کمی کہہ لیں، کچھ صرف یہ کہہ لیں کہ ہم ٹونے اور ٹوٹکوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں، اس لیے شاید ہم وہ چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بس کھانے سے فوری طور پہ ہمیں حاصل ہو، حالانکہ یہ تو پریکٹس ہے، ساری زندگی کی پریکٹس ہے انسان کی، اور ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہم ان علاقوں میں بیٹھے ہیں کہ جہاں ہمیں اتنے مزیدار پھل ہمارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیے اور ہمارے لیے موجود ہیں، جو کہ ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے حفاظت کے ضامن ہیں، جو اللہ رب العزت نے ہماری جگر کے لیے بہتری کے لیے پیدا کیے، جو ہماری
ہماری کڈنی کی بہتری کے لیے پیدا کیے۔ واللہ یقین کریں کہ جو مالٹا ہے یا فروٹر ہے، یہ چیزیں انسان کی کڈنی کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، انسان کے جگر کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ عام روٹین میں یہ ابہام پایا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ مالٹے کا استعمال انسان کے لیے، انسان کے جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے، سرخ انار کا استعمال انسان کے جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بالکل فائدہ مند ہے، لیکن ان صورتوں میں جہاں پہ حرارت زیادہ ہو یا ان صورتوں میں جہاں پہ جسم میں رطوبات بڑھ جائیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اپنے دوستوں سے چینل کو شیئر کریں۔ آپ یقین کریں کہ جب دوستوں کی کالز آتی ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ عمل کر کے ہمیں فائدہ ملا، ہماری زندگی میں بہتری آئی، تو واللہ یقین کیجئے گا وہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی ایک انسان کی زندگی میں بہتری لا پاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس کو قبول کر لے تو قیامت والے دن شاید ایک ہی چیز انسان کے لیے باعث نجات بن جائے، کیونکہ انسان کو اپنی نیکیوں پہ نہ گھمنڈ کرنا چاہیے، نہ کوئی اس کو بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی نیکیوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دو گے تو اللہ رب العزت تمہاری کسی ایک بات کو پکڑے گا اور تمہیں جہنم میں دھکیل دے گا، تو کیا کر پاؤ گے؟ لہٰذا ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دوستوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں، کیونکہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو پوری یوٹیوب کی دنیا میں الحمدللہ کوئی نہیں کر رہا ہے۔ کوشش تو تھی دیکھا جائے کہ کوئی ایسا انسان کام کر رہا ہو کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تمام لوگ صرف ادویات کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں ادویات کا بھی اثرات ہیں، بالکل ہیں، لیکن جو ہماری بیماری ہے اس سے صحت کی طرف آنے میں ہماری خوراک کے سب سے زیادہ اہم اثرات ہوتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔